اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون۔ سورۃ الانعام آیات 31 اور 32۔ قد خسر الذین، قد تحقیق، خسر خسارے میں ہوئے، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، روز قیامت دوبارہ جی اٹھنے کا جنہوں نے انکار کر دیا وہ لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے والبعث بعد الموت، انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور بنیادی عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار کفر ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیونکہ ایک بنیادی عقیدے کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، اس وجہ سے بھی یہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائے گی ان پر، الساعۃ قیامت، بغتۃً اچانک، یعنی قیامت کی گھڑی اچانک سے آ جانے والی ہے۔ اور قیامت کا آ جانا یہ ان علوم میں سے ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب برپا ہوگی، اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، تو کہہ دیں ان سے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اسی طرح وہ جو حدیث جبرائیل ہے اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سوال کرنے والے سے جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃً، کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لقمہ اٹھانے لگے گا، جو منہ میں نہیں ڈالے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص، کاروباری شخص، ابھی کینچی اٹھائے گا کپڑے کو کاٹنے کے لیے، وہ کاٹ نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا آ جانا بالکل اچانک سے ہوگا۔ اب جب اچانک سے قیامت برپا ہو جائے گی، قالو کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے ہمارا افسوس، افسوس، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس میں، علی ما فرطنا فیہا، یہاں فیہا کی جو ضمیر ہے یا تو حیات الدنیا کی طرف جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے غفلت کے ساتھ ٹائم گزار دیا اور حقیقت سے آشنائی حاصل نہ کی، یا پھر قیامت کی طرف، ساعہ کی طرف، یعنی ہائے ہمارا افسوس کہ اس کوتاہی پر جو ہم نے دنیا میں کی، یا اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، کہ اگر ہم اس وقت یہاں یہ سوچ لیتے قیامت کے بارے میں تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم، اوزار وزر کی جمع ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اوزارہم اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر، کہ جو انسان اعمال کر رکھا ہے، انسان نے اعمال کر رکھے ہیں، ان اعمالوں کو اس نے اپنی پشت پر لاد رکھا ہوگا۔ الا سن رکھو، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا سوائے لعب و لہو، کھیل کود۔ آیت نمبر 29 میں کافروں کی طرف سے بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی ہی۔
لیکن یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جس طرح دنیوی زندگی کے بہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے اس کو لہو و لعب قرار دے دیا گیا ہے، یعنی آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسی ہیں جیسے بچوں کا کھیل تماشا جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ و ما فیہا یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے وہ بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا اس کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اور جو یہ دنیا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جو اہمیت ہے، جو ویلیو ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لہو اور لعب ہے، جس طرح بچوں کا کھیل کود جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی انسان کی بالآخر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور یقیناً جو آخرت والا گھر ہے، خیرٌ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دل میں خدا کا خوف ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے اور وہ بہترین گھر ہے۔ افلا تاکلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی ہیں، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، اور انسان کو اب اختیار دے دیا گیا ہے کہ انسان کس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان اس دنیا کے چکر میں ہی اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور جو انسان ایسا کر گزرتا ہے یقیناً پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان تو پھر روز قیامت افسوس کف افسوس ملنے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 33۔ قد نعلم بلا شبہ ہم جانتے ہیں، انہ یقیناً یہ لیحزنک ضرور غمگین کر دیتی ہے آپ کو، الذی وہ بات جو یقولون وہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے کردار کی مثال دی جاتی تھی، ہر چھوٹا بڑا آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کے اخلاق اور کردار کے چرچے مکہ سے باہر بھی ہو چکے تھے، آپ کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کیا جاتا تھا، آپ کا 40 سال کا کردار انتہائی اعلیٰ، اس میں کبھی کسی نے کوئی تان نہیں کیا، کوئی نام نہیں رکھا، کوئی الزام نہیں لگایا۔ لیکن جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو آپ پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگے، آپ کو کبھی دیوانہ، مجنون، جھوٹا اور مختلف باتیں آپ کے بارے میں، جادوگر، مختلف باتیں آپ کے بارے میں کہی گئیں، تو قرآن مجید نے اس بارے میں گواہی دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنی رب کی نعمت کے ساتھ مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ تو اخلاق کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اب یہ جو آپ پر الزامات اور تہمتیں لگا رہے ہیں تو انہیں تکلیف کس بات سے ہے؟ فَإِنَّهُمْ پس یقیناً وہ لوگ لا يُكَذِّبُونَكَ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کی ذات تو بہت پسندیدہ ہے ان کے لیے آج بھی، لیکن تکلیف جس بات سے ہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ اور لیکن جو ظالم لوگ ہیں بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یجحدون انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو پیغام آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ جو اللہ کی آیات آپ انہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، اصل تکلیف انہیں ان سے ہے۔ اس لیے کفار نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ قرآن مجید قابل قبول نہیں ہے، اگر آپ اس قرآن مجید کے بجائے کوئی اور کتاب لے کر آ جائیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا قرآن مجید نے کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ تحریف کر کے اس میں سے کچھ بدل کر لے آئیں تو پھر ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے اس شرک کی نفی کر دی جو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، جو 360 بت بنا رکھے تھے، اسے وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو ان کا نظام اور سسٹم تھا جس میں بہت سی خرابیاں امڑ آئی تھیں، اس کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس کے خلاف تھا قرآن مجید۔ جو انہوں نے جھوٹ، دھوکہ بازی، فراڈ، شراب نوشی اور مختلف بیماریوں میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، ان کا سد باب کرنے کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ہر وقت میں، ہر زمانے میں اعتراض پیغمبر پر نہیں بلکہ پیغمبر کی دعوت پر ہوتا ہے کہ جو پیغمبر بات کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آج بھی ہم اپنے حالات دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو سارے مسلمان ہی محبت کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا لایا ہوا نظام اور سسٹم ہے، جو اللہ کی حدود ہیں، جسے شریعت کا نام دیا جاتا ہے، ان کی پاسداری کرنے کے لیے کتنے مسلمان تیار ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے کتنے مسلمان تیار ہیں، یہ اصل بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات مبارکہ ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، کافروں کو تکلیف ان آیات سے ہیں، اس لیے اس قرآن مجید سے دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی شیاطین نے بھی، شیطانوں نے بھی، اور اسی طرح اسلام کے دشمنوں نے بھی، کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو قرآن مجید سے جتنا دور کر دیا جائے گا، ان آیات مبارکہ سے جتنا دور کر دیا جائے گا، اتنا ہم ان کے لیے نفع کا باعث بن جائیں گے۔ اور جتنا مسلمان قرآن مجید سے قریب ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے آشنا ہوتا جائے گا، اس پر عمل کرنے والا ہوتا جائے گا، وہ مسلمان اتنا ہی کافروں کے لیے ناپسندیدہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا یکذبونک، وہ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین لیکن ظالم لوگ بھی آیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اصل معاملہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، اور انکار یہی ہے کہ کوئی انسان اس سے بالکل ہی چشم پوشی کر لے اور اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی ایک انکار کی جو ہے قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ختم ہو